السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں CS سلمان فارسی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نہیں عدد منکر کے مطابق بارش ہوئی ہے۔ تمام احادیث کا نہ احاطہ مقصود ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نیز اگر کچھ زیادہ مقدار میں آیات و احادیث جمع بھی کی جائے تو ڈر یہ ہے کہ پڑھے گا کون، دیکھے گا کون۔ آج کل ایسے امور کے لیے فرصت کس کے پاس ہے اور کسی کے پاس کہاں وقت ہے۔ اس لیے صرف یہ امر دکھلانے کے لیے اور آپ حضرات تک پہنچا دینے کے لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی، اس کی امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی، اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے۔ چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے دیکھے، برا کام ہوتے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو ہاتھ سے بند کر دینا چاہیے، اور اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، یعنی اس پر زور سے بولے اے کیا ہو رہا ہے، کیا غلط کام ہو رہا ہے۔ اور اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد عالی ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ اس دل سے اس کو برا سمجھے، اس صورت میں بھی وہ بریء الذمہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ برائی ہوتے ہوئے روک دینا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور کم سے کم برا سمجھنا یہ ادنا درجہ۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب اس ارشاد کے ساتھ اس ارشاد کی تعویل پر بھی نظر ڈالیے۔ کتنے آدمی ہم میں ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہاتھ سے روک دیتے ہیں؟ نہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تلملا جاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اس کو غور کریں، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ حضرت کا ارشاد عالی ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اس قوم کسی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرعے سے جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں۔ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں۔ اچھا، جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر والے حصے میں آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کرے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے حصے میں یعنی جہاز کے نیچے والے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں۔ ساری حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، تشریح آگے آ رہی۔ اس سے پانی ہم یہیں سے لیتے رہیں گے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے گا۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں اور خیال کر لیں کہ وہ جانے ان کا کام، اپنے حصے میں تو سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا۔ بھائی جہاز میں سوراخ کریں گے، سمندر کا سارا پانی جہاز کے اندر اور سارا جہاز کہاں؟ پانی کے اندر، جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، دونوں۔ بلکہ لکھا ہے کہ اوپر والوں کو زیادہ تکلیف ہوگی، پہلے وہ نیچے والوں کو ڈبکیاں کھاتے ہوئے دیکھیں گے، غرق ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پھر اپنا یہ حال ہوگا ان کا۔ فرمایا اوپر والوں کو زیادہ پریشانی ہوگی، اگر ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔
بہترین مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، رواہ البخاری و ترمذی، بخاری میں بھی بیان فرمایا، ترمذی میں بھی۔ صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں؟ نیکیاں، گناہ ہمیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں جبکہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ہاں، ارشاد فرمایا ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، یعنی برائیاں اور شرارتیں، جو زمانہ آج کا چل رہا ہے، آج کا زمانہ سیم یہی زمانہ ہے، فرمایا ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے یعنی برائیاں اور شرارتیں، اس وقت مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں آج کل، اور اس پر شور بھی بچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شیدائی کی تو کیا، کسی تاریک خیال مولوی کی نظر بھی اس طرف نہیں جاتی، جو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ برائیوں کا سبب ہے، برائیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ حقیقی طبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفیق و مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا ہے اور اس کا کیا علاج بتلایا ہے، اور اس پر ہم کس درجے عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہو رہا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے کہ دین کی ترقی کے لیے دین اور اسباب دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائیوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مریض کل کی جگہ اگر آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، جس حکیم کی دواخانے سے بیمار ہوئے ہیں، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے بیٹے سے لیتے ہیں دوا، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اسی طرح شروع ہوا، دینی گراوٹ، دین سے دوری اسی طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا، ایک اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اس کے ساتھ شریک رہتا اور نشست و برخاست ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھے۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دی، غفلت والے، اللہ سے دور، وہی اعمال وہ بھی کرنے لگے۔ پھر اس کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں حضرت نے ارشاد فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل الی قولہ تعالی فاسقون۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، تبلیغ کو کرتے رہنا، ظالم کو ظلم سے روکتے رہنا اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہنا۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حدیث فرماتے ہوئے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے، تکیہ لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم نجات نہیں پاؤ گے، تم نجات نہیں پا سکو گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو، ظالم کو ظلم سے نہ روک۔ ایک اور حدیث میں آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو، حق بات کی طرف انہیں لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے تھے، اور اسی طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور سبب لعنت من جملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے، برائیوں سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، صلح کل، کسی کو نہ ٹوکے، کسی کو برائیوں سے نہ روکے، جس جگہ جائے ویسی ہی کہنے لگے، جیسا دیس ویسا بھیس، اسی کو کمال اور وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں بالمعروف وغیرہ قطعا مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آئے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلاً اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت افراد کو، اپنے دست نگر لوگوں کو، ان کے اندر اگر برائیاں دیکھیں تو فوراً اس کو روکنا چاہیے۔ وہاں کسی طرح بھی سکوت کمال اخلاق نہیں ہے، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً اور عرفاً خود بھی مجرم ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ بھی بیٹے کی طرح یہ بھی مجرم ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو، اپنے بھائیوں کو محمود ہو، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اغلب یہ ہے کہ وہ مداہن ہوگا۔ مداہن کیا مطلب؟ مداہن حق بات چھپانے والا، حق بات کی اشاعت نہ کرنے والا مداہن ہو۔ متعدد روایات میں مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ مخفی طور پر چھپ کر کیا جائے تو اس کا نقصان کرنے والے ہی کو ہوتا ہے صرف، لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جائے سب کے سامنے اور لوگ اس کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر بھی نہیں روک رہے، تو اس کا نقصان، اس کی مضرت عام ہوتی ہے، سب کو اس کا نقصان پہنچے۔ اب ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے کہ کتنی معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو روک سکتا ہے، اور پھر بھی بے توجہی، لاپرواہی، بے انتفاعی سے کام لیتا ہے اور اس کو روکتا نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہ نظر بدلایا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغ کرنے والا بنائے، نیکیوں کا حکم کرنے والا بنائے، برائیوں سے روکنے والا بنائے، سنے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔